مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 23ویں ویڈیو ہے جو جیم اور لمبی یا پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا اور چا ہے۔ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے، یا خاص کر جو لمبی یا ہوتی ہے یہ شکل تبدیل نہیں کرتی ہے، اللہ کہ اس کا جو سرا ہوتا ہے وہ بس ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر جیم۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں، یہ اس کا جو سرا ہوتا ہے سطر اول ہی کے اوپر اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں، اور یہ نچلا حصہ سطر اول ہی کے نیچے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جیم جب ہا کے ساتھ، میم کے ساتھ، گول یا کے ساتھ اور لمبی یا کے ساتھ ہو تو پھر اس کا جو سرا ہوتا ہے جیم کا تو یہ گول ہوتا ہے۔ اس کی پیمائش ہم نے اس طرح کی ہے کہ یہ جو سطر اول ہے اس کے اوپر ہم اس طرح ڈائی کت، اس طرح خط لگا دیتے ہیں۔ مفرد یا ہم جب لکھتے تھے تو وہ اس کے لیے 2 خط پیمائش رکھتے تھے، لیکن چونکہ اس کے اوپر جیم رکھا گیا ہے تو جیم کی اپنی پیمائش ہوگی تو وہ نصف خط ہو جائے گی، اور پھر اس طرح جس طرح جیم کا اپنا قاعدہ ہوتا ہے اس طرح اس کو ہم نے بنا دیا۔ یہ پھر اوپر سے 3 خط اور یہ جو ہے اطراف میں یہ ڈائی خط اور یہ بھی ڈائی خط ہے۔ پھر اس کے لیے وہی جو چرخہ نما شکل ہم بنا دیتے تھے اس طرح یہ وہی قاعدہ اس کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا، اور یہ جو گردن ہے جیم کی یا یہ اس طرح سمجھو کہ یا کی یہ 2.25 خط اس طرح ہو جائے گی۔ پھر اس میں جو بنیادی چیز ہے اور ہم نے اس کو ملحوظ رکھنا ہے یہ کوہنی نما شکل، اس کو ہم نے بنانا ہے۔ پھر اس کو ہم نے نیچے بھی اس طرح لکیریں لگائی ہے اور اوپر بھی اس طرح لکیریں لگائی ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور تیسری جو اہم بات میں بتانے لگا ہوں، یہاں سے یہاں تک یہ تقریباً یہ یا موٹی ہے، اس کے بعد یہ پتلی ہے اور اوپر اٹھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ جو لکیر ہم نے لگائی ہے اس لکیر کے تقریباً 1.5 خط یہ اوپر چلی جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہاں پر قلم پتلا ہوتا جائے گا، یعنی ہم اس کو ترچا رکھیں، پھر اس کو ہم سیدھا رکھیں گے اس طرح، اور آخر میں اس طرح قلم اپنا رخ تبدیل کر دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کی پیمائش کر دیتے ہیں دوبارہ تاکہ آسان ہو جائے۔ 1، 2 اور یہ ڈائی خط، یہ 1، 2 اور 3، 2 اور نصف اور یہ 3، اس طرح یہ 1، 2 اور نصف، 2 صحیح 1/2۔ پھر یہاں پر جو دوسرا خط ہے اس کی سیدھ میں اس طرح ایک خط لگا دیتے ہیں، اور اس سے بس اس کے تقریباً نصف سے تھوڑا سا کم اس کا نوک نکال دیتے ہیں۔ کتنا نوک نکال دیتے ہیں یہاں سے اگر اس کو شمار کر لے تو یہ نصف خط کے برابر ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر اس کی سیدھ میں اس طرح ایک خط لگا دیتے ہیں اور اس کو گولائی میں یہاں پر لے کے آتے ہیں، تو یہاں سے یہ تقریباً 1 خط پیمائش اس کی ہو جائے گی۔ پھر یہ جو لکیر ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پر اس کو کھینچ دیتے ہیں گولائی میں، اور پھر اس کو اوپر سیدھا بنا دیتے ہیں، البتہ تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑی سی گولائی دے دیتے ہیں، تو یہ باہر سے تقریباً 1.5 خط یہ جیم کا سرا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس دونوں کو آپس میں ملانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور یہ آسان ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ہم پھر دوبارہ ٹچ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کر دیا۔ پھر یہاں پہ 2.25 خط اس طرح لگا دیتے ہیں، اور یہاں پر جب آ جائیں گے تو ڈائریکٹ یہاں نہیں آ جائیں گے، بلکہ یہاں پر تھوڑا سا اس کو گولائی دے دیں گے، اس طرح جس طرح ہم یا بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر اس کو تھوڑا سا موٹا بنا دیں گے، یہ دیکھیں، اور یہ یہاں تک لے کے آئیں گے، یہ تھوڑی سی گولائی دے دیں گے، تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ گردن تھوڑی سی جو پشت ہے تھوڑا سا ہم اس کو موٹا بنا دیتے ہیں،
اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس طرح ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں یہاں سے تقریباً، پھر یہاں پر روکیں گے، تو یہاں سے ہم قلم نیچے لے کے آئیں گے. بس یہ ملحوظ ہو کہ یہاں سے نہیں شروع کریں گے بلکہ یہاں پہ نیچے لانے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو ٹکڑا ہے یہ آدھا اوپر ہے اور آدھا اس لکیر کے نیچے ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کی جو یا ہے اس کے نیچے اس سطر پہ لگا دیں گے. اب اس کے لیے میں پیمائش کرتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ 11. تو 1 2 3 4 5 6 7 7 پہ یہاں پہ میں کٹ لگا دیتا ہوں اور یہاں سے بالکل درمیان شروع سے 1 2 3 4 5 6 7 8 تو یہاں پر بھی میں کٹ لگا دیتا ہوں. کٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اس یا کو گولائی کی شکل میں اور مضبوط قلم اور پھر یہاں پر اس کے بعد پتلا قلم اور یہاں سے اس کو اوپر آرام سے اٹھانا ہے اور یہاں تک قلم سیدھا ہو جائے گا. تو یہاں پر جو میں نے کٹ لگا دیا ہے اس کی جو پشت ہے اس کو ہم نے کوہنی کی مانند اس کو بنانی ہے اور یہاں سے تقریباً نصف قط یہ ہو جائے گا. نصف قط یہ کوہنی یہاں سے نصف قط 1/2 یہاں بھی تقریباً نصف قط ہے. اور یہ جو پیمائش ہم نے کر دی ہے 1 صحیح 3/4 یہ ہو جائے گا اور یہاں سے تقریباً یہ بھی 3/4 ہے اور یہ پورا قط ہے اور اس کی گولائی ہے. تو یہاں پہ متصل ہم نیچے آنے کی کوشش کر دیں گے، قلم کو تھوڑا سا سیدھا رکھ دیں گے اور یہ اس کا حصہ یہاں نہیں بلکہ یہاں پہ لگنا شروع ہو جائے گا. اور یہاں پر ہم اپنے لیے ایک اس طرح ایک نشانی لگا دیں گے تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے اور یہاں پر ایک اس طرح چیز بن جائے گی اور اس کے بعد یہ اوپر اٹھنی شروع ہو جائے گی. یا لیکن یہ مطلب نہیں کہ جلدی اس کو اٹھا لے بلکہ یہاں پہ اس طرح بن جائے گی. تو یہاں سے اس کی پیمائش اگر کر لے تو یہاں پر بھی یہ 1.5 قط پہ ہم آ جائیں گے اور یہاں پر پورا نقطہ یہ آ جائے گا. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اس طرح نشان لگا دیں گے اور اسی نشان پہ ہم آگے سفر کریں گے، آرام سے اس کو پتلا کر دیں گے. دیکھیے یہاں پہ قلم کو میں نے تھوڑا سا لمبا پکڑا ہے اور موٹا بھی ہے، تھوڑا سا پتلا ترچا رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد جب نصف تک پہنچیں گے تو یہاں سے اور یہاں سے پھر اوپر لے کے جائیں گے. بالکل گول بھی نہیں ہے اور سیدھی بھی نہیں ہے اور بالکل پتلی بھی نہیں ہے. یہاں سے تقریباً قط کا اگر انداز لگا لے تو قط کے 5 حصے کر کے 5واں حصہ اس میں سے کاٹ دیا جائے گا اور پھر یہاں سے آہستہ آہستہ سے پھر قلم کا چوتھائی حصہ بھی نہیں بلکہ آخر 0 پہ یہ قلم لگے گا. یہ دیکھیں قلم کو میں نے یہاں پر بالکل ترچا لگا دیا ہے اور اس طرح قلم کو میں آہستہ آہستہ گھما رہا ہوں، سیدھا کر دیا میں نے. یعنی ایک ہی مرحلے میں نہیں اور آرام سے مشق کر لیں تو یہ خود بخود یہ بن جائے گا. تو یہ دیکھیں تقریباً پورا قط یہ حصہ آ گیا اور یہاں سے 1.5 قط اس کا یہ بن گیا. اب اس کو دوبارہ میں تازہ کر لیتا ہوں. اس کا نقطہ کہاں رکھیں گے تو نقطہ بھی وسط میں رکھیں گے. یہ اس کا وسط ہے اور اس کے لیے جمع کا نشان لگا کے اب اس جمع کا نشان جو ہے اس کو ہم اس میں ضم کر دیں گے، اس میں ختم کر دیں گے. یہ دیکھیں خود بخود یہ آ گیا. یہ جیم اور لمبی یا ہے. یہ کوہنی نما شکل اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے. اور یہ جو بیچ میں یہ جو سطر میں نے لگائی ہے کٹ لگا دیے قط لگا دیے ہے اس میں اس طرح معمولی چیز. اور یہ باہر سے یہ جو گولائی ہے یہ بھی ملحوظ ہے اور پھر اوپر تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے اس طرح. یہ ساری چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے. اور یہاں پر یہ جو میں نے جلدی موڑ دیا ہے، شارٹ کٹ موڑ دیا ہے، یہ بھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کانفیڈنٹ کے ساتھ اگر ہم جیم یا بنا دیں تو قلم کو زیادہ ترچھا رکھیں اور ڈھیلا اور پھر اس طرح یہ سرا تھوڑا سا نیچے رکھیں گے
اور رکھتے ہی یہ شروع سے ہی اس کو گول بنانے کی کوشش کریں گے، اور جو یہاں پہنچے تو یہاں پر تھوڑا سا نیچے، اور پھر اس کو گول بنانے کی کوشش کریں گے۔ گول کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پھر سیدھا، اور سیدھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم پتلا بنانے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ہم نے قلم بنانے کی کوشش کی ہے، قلم کے ساتھ لکھنے کی، تو اس طرح اس طریقے پہ اس کو بھی ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ مارکر کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے، قلم کو میں نے تھوڑا سا لمبا پکڑا ہے اور سیدھا پکڑا ہے، دیکھیے نوک بالکل اس طرح جا رہا ہے، دیکھیں۔ اور پھر یہ، اور جب یہ بن گئی فوراً اس سے پھر میں نے گول بنانے کی کوشش کی ہے، اور پھر یہاں پر جلدی، اور پھر اس کو گول کرنے کے بعد پھر سیدھا کرنے کی، اور سیدھا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے قلم کو بالکل پتلا بنانے کی کوشش کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا نقطہ ہم بنا دیں گے۔ جہاں پہ لفظ پتلا ہے تو قلم کو وہاں پہ ہم نے ڈھیلا استعمال کرنا ہے، اور ڈھیلا کرنا ایک ہی دفعہ میں نہیں آتا ہے، بلکہ ہم نے اس پہ کافی محنت کرنی ہے تاکہ اس پہ ہاتھ کی عادت پڑ جائے۔ دیکھیے یہاں پر بھی اس طرح کرنا ہے، یہ جو سرا ہے نیچے اس طرح لانا ہے، اور جب یہ بنا، یعنی یہ بنا دیا پہلے، پھر یہ بنا دیا، نیچے کر دیا، پھر اس کے بعد اس کو گول کرنے کی کوشش کی، اور یہ گول ہے معمولی سا اس طرح، اور پھر سیدھا اور پتلا، اور تھوڑا سا یہ اوپر اٹھی ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے، اور مثبت کمنٹس جو ہے انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ اظہار معافی ضمیر فرمائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔